السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ہماری بات مکمل ہوئی تھی وقال ابن عباس شرعتا ومنہاجا سبیلا وسنہ، یہاں پہ آ گیا بابن دعاؤکم ایمانکم۔ اب کئی جگہ پہ بعض ابواب میں بعض نسخوں کے اندر بابن کا لفظ یہاں نہیں ہے، بلکہ وہاں دعاؤکم ایمانکم کے ساتھ ہے۔ اور بعض نے یہ تطبیق دی ہے کہ یعنی یہ اس کا تعلق دعاؤکم ایمانکم کا تعلق عبداللہ بن عباس کے ہی قول سے ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر کے اندر وہ خود فرماتے ہیں، سورت فرقان کی آیت نمبر 77 نمبر آیت ہے، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ وہاں جو لولا دعاؤکم ہے نا، اس سے مراد ہے ایمانکم، یعنی کہ تمہارے رب، کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لولا دعاؤکم، اگر تمہارا دعاؤکم دعا کرنا نہ ہو۔ تو یہاں دعا کرنے سے مراد کہتے ہیں کہ ایمانکم، تمہارا ایمان لانا نہ ہو۔ تو دراصل وہ اس آیت کی تفسیر ہے، یعنی تفسیر تبری کے اندر یہ عبداللہ بن عباس کی یہ تفسیر آئی ہے کہ دعاؤکم یعنی اس آیت کے اندر فرقان کی 77 نمبر آیت کے اندر دعاؤکم سے مراد کیا ہے؟ ایمانکم۔ تو گویا لولا دعاؤکم ای لولا دعا لولا ایمانکم، تو یعنی اس نسخے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس میں باب کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو حافظ نبی رحمہ اللہ تو غلطی قرار دیا ہے۔ باقی کئیوں نے اس میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ یہاں باب بہت سے نسخوں کے اندر ہے، لہذا یہاں باب مانا جائے گا۔ تو اللہ عالم، بعض نسخوں میں ہے بعض میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب تنقیح کی ہو دوبارہ، یعنی مراجعت کی ہو، تو اس میں نکال دیا ہو، یا یہ نساخ کی طرف سے ہو، کیونکہ پیچھے جو کتاب الایمان باب الایمان قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمسین کے تحت آنا چاہیے تھا، اور یہ جو حدیث میں سے آ رہی ہے بنی الاسلام علی خمسین۔ بہرحال دعاؤکم، تمہارا دعا کرنا، یہ ایمانکم، تمہارا ایمان، تمہارا یعنی ایمان کے معنی میں، یعنی دعا یہ ایمان کے معنی میں ہے۔ یہاں ایک بات صرف ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایمان اور اسلام، اس کا آپس میں کیا تعلق رابطہ ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اسلام جو ہے اس کا الگ معنی ہے، ایمان کا الگ معنی ہے، بعض کہتے ہیں کہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، بعض اس میں مزید فرق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض کیا کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ ہے ظاہری اقوال و افعال کو ماننا، یعنی کلمہ کے اقرار کرنا، نماز وغیرہ ظاہری طور پر جو چیزیں عمل کرنے ہیں نا جوارے کا، یہ اسلام ہے، ظاہری چیزوں کو اپنانا یہ اسلام ہے۔ اور جو عقیدے کے اعتبار سے، یعنی دل کے ساتھ اگر تسلیم کرنا، یہ ہے ایمان۔ تو کیونکہ قرآن و سنت میں جو ہے نا ایمان کا لفظ بار بار آیا ہے، مومنین کا لفظ آیا ہے، تو اور بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں، یعنی جہاں اسلام ہوگا وہاں ایمان بھی ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں اسلام بھی ہوگا، دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ بعض نے یہ فرق کیا ہے، اور جو سب سے بہترین جو تطبیق ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پر اسلام اور ایمان اکٹھے ذکر کیے جائیں وہاں پہ فرق ہے، وہاں پہ فرق ہے، اگر اسلام اور ایمان اکٹھے ذکر کیے جائیں وہاں فرق ہے، اور جہاں پہ الگ الگ ذکر کیے جائیں، کہ الگ الگ ذکر کیے جائیں وہاں پہ جو ہے کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب جو یہ فرق کرتے ہیں نا کہ جہاں اکٹھے ذکر کیے جائیں وہاں فرق ہوتا ہے، یہاں وہاں ظاہری اقوال و افعال کو ماننا ہوتا ہے اسلام کا مطلب، اور ایمان کا مطلب دل کے ساتھ تسلیم کرنا، اور ظاہری اقوال و افعال کو بھی ماننا اور دل کے ساتھ تسلیم بھی کرنا۔ جس طرح صورت حجرات کی آیت نمبر 14 ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ عربیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ تم یہ بھی ایمان نہیں لائے،
ٹھیک ہے، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، کیونکہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا استفیض من هذه الآیہ ان الایمان اخص من الاسلام، کہ ایمان اسلام سے خاص ہے، یعنی ہر مسلمان یہ مومن نہیں ہے لیکن ہر مومن مسلمان ہے، کما ہوا مذہب اہل سنہ والجماعہ، جس طرح کہ اہل سنہ والجماعہ کا مذہب ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 7 اور نمبر اس کا 327 ہے۔ اسی طرح اور بھی دلائل ہیں جس سے فرق کیا گیا ہے، جیسے جبریل اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر پوچھا تھا، اسلام کے متعلق پوچھا تو آپ نے شہادتین اور اقامت صلاۃ، روزے اور یہاں کا بتایا، لیکن جب ایمان کے بارے میں پوچھا تو انتؤمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر وبالقدر خیری و شر، یعنی وہ ایمانیات ستہ کا بتایا۔ تو یہ واضح دلیل ہے کہ ایمان کے اندر ایمان اور اسلام کے اندر فرق ہے، ٹھیک ہے، لیکن درست یہ ہے کہ اس طرح کے بعض علماء نے کہا ہے کہ بڑی اچھی وضاحت کی انہوں نے اس فرق کی کہ ایمان اور اسلام کے اندر بسا اوقات فرق ہوتا ہے اور بسا اوقات فرق نہیں ہوتا۔ جب یہ دونوں الفاظ الگ الگ استعمال ہوں گے دونوں کا ایک ہی معنی ہوگا، یعنی ایک دوسرے کے معنی میں وہ استعمال ہو سکتے ہیں، الا کہ کوئی قرینہ آ جائے کہ یہاں ایمان مراد ہے یہاں اسلام مراد ہے صرف، لیکن جب اکٹھے ذکر کیے جائیں گے تو پھر الگ الگ معنی ان کے ہوں گے، ٹھیک ہے، دونوں اکٹھے ہوں گے تو اسلام کی پھر تفسیر ہوگی ظاہری اعمال کے ساتھ اور ایمان کی تفسیر ہوگی باطنی اعمال کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس طرح کا حدیث جبریل کے اندر آیا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جب یہ علیحدہ علیحدہ آئیں تو ایک دوسرے کے معنی کو شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب علیحدہ علیحدہ آئیں تو ایک دوسرے کو شامل ہو جاتے ہیں، تو اس کی دلیل ایک اور بھی ہے، وقت عبد القیس والی حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تفسیر اور ظاہری اعمال، یعنی ایمان کی تفسیر جو ہے نا ظاہری اعمال سے کی ہے کہ ایمان کیا ہے، ظاہری اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بتا دیے۔ اس طرح حدیث قرآن پاک میں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے یہاں معتبر دین اسلام ہے، اب اس میں ایمان نہیں کہا گیا، تو وہ مراد یہاں پہ یہ بین دلیل ہے کہ اسلام اور ایمان ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، ہاں جہاں اکٹھے معنی استعمال ہوں تو وہاں جو ہے فرق کیا جائے گا کہ اسلام سے مراد ظاہری اعمال و اقوال ہیں اور ایمان سے مراد باطنی اعمال و اقوال بھی شامل ہو، یہ بہترین توجیہ ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسلام کو ایمان کی جگہ پر، ایمان کو اسلام کی جگہ پر استعمال کیا ہے، دونوں یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے معنی کے اندر استعمال ہو جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے کہیں اسلام کا ایمانیات کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اسلام کا ذکر بھی کیا، آغاز ہی اسلام سے کیا ہے، تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اسلام ہے یہ ایمان کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے اور ایمان اسلام کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ دوسری بات کہ ظاہری اقوال و افعال کو بھی ایمان کہہ سکتے ہیں اور باطنی اقوال و افعال کو بھی اسلام کہہ سکتے ہیں، اور باقی یہ چیزیں تو ہیں کہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے، یہ چیزیں بھی ساتھ ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے کل عرض کیا تھا کہ 4 چیزیں جو ہے نا یہ ایمان کے اندر شامل ہیں، 4 چیزیں، اور یہی اسلام کے اندر ظاہر ہے شامل ہوں گی۔ عام طور پہ تو ظاہری چیزوں کو اسلام کہتے ہیں اور باطنی چیزوں کو ایمان کہتے ہیں، تو 4 چیزیں جو ہے نا ایمان کے لیے ضروری ہیں، عقیدت القلب، عمل القلب، قول اللسان اور عمل الجوارح، یہ چاروں چیزوں کو ایمان اس کے اوپر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے، یہ اسلام کا اطلاق ان پر ہوتا ہے۔ جی اب ایک ایک کر کے جو ہے نا حدیث پڑھتے جائیں انشاءاللہ، ہمارے تھوڑا زیادہ پڑھنا کوشش کریں گے، وقت اتنا ہی لیں گے انشاءاللہ، لیکن زیادہ ذرا تیز پڑھیں گے، جہاں کہیں آپ کو کوئی اشکال ہو، کوئی وجہ ہو وہ آپ بتا دیجیے گا، میں ساتھ ساتھ تھوڑی بہت وضاحت کروں گا، زیادہ نہیں کرنا چاہتا، ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے۔ جی تو یہ شیخ محترم میں شروع کروں گا اس طرح بات کی کرتے ترتیب بنانی چاہیے نواز بھائی کہ کوئی رول نمبر وغیرہ ہوں آپ کے، آپ کو یعنی رول نمبر کے اعتبار سے پڑھا جائے تاکہ ہر ایک کو پتہ ہو کہ میرا رول نمبر یہ ہے اور میں نے اب اس کے بعد میں نے پڑھنا ہے، اس اعتبار سے تیاری کی جائے۔ جی کئی بار اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ بس 2 رول نمبر پڑھے
اس کے بعد 7 رول نمبر پڑھے، اس کے بعد 6 رول نمبر پڑھے، اور جو جس دن غیر حاضر ہونا چاہتا ہے یا کسی وجہ سے مجبوری ہے تو وہ اپنی جگہ پہ بندہ دے کے جائے گا کہ میری حدیث یہ بندہ پڑھے گا. تو اس طرح کی کوئی ترتیب انشاءاللہ گروپ کے اندر بات کرتے ہیں. ابھی فی الحال تو ہم آگے سبق پڑھتے ہیں نا، گروپ کے اندر کوئی اس طرح کی بات کر لیں گے انشاءاللہ، کوئی مشورہ دے دیں گے. جی ابھی پڑھیے گا جی معاذ بھائی. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حمزة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. جی یہ اللہ خمسین یعنی خمسی دعائم، یعنی 5 بنیادوں پر، 5 ستونوں پر کھڑا ہے اسلام، اسلام کی عمارت. شہادتین، اقام الصلاح، ایتاء الزکاۃ، حج، صوم رمضان. اس میں جہاد کا ذکر نہیں کیا، شاید اس وقت جہاد کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، یا یہ ہے کہ ساری چیزوں کا کہہ لیں کہ اہتمام نہیں کیا گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حج جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. بعض صورتوں میں فرض عین بنتا ہے، اس وجہ سے اس کو اسلام کی اس بنیادوں کے اندر ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ جہاد جو ہے یہ ہر وقت فرض نہیں ہوتا، کسی کسی ٹائم فرض ہوتا ہے، بلکہ جہاد کی بڑی فضیلت ضرور ہے. تو اب اس میں جو ہے نا انبیاء پر ایمان، یعنی ایمانیات کا ذکر جو ہے نا وہ اس میں نہیں کیا گیا، تو وہ اس کے اندر شامل ہے. یعنی جب رسول پر ایمان لائے تو رسول کی لائی ہوئی پوری شریعت پر ایمان لانا مراد، باقی چیزوں کو جو ہے وہ عموم یعنی عموم سے خاص کر لیا گیا. یعنی نماز کو بھی، حالانکہ یہ بھی شریعت کے اندر شامل تھا، کتاب زکوٰۃ، حج، صوم رمضان کو یہ خاص کر لیا گیا ان کے اہتمام کی وجہ سے. تو اقامت صلاۃ سے مراد اس پر مداومت کرنا ہے اور اس کا یہ اہتمام کرنا ہے. جیسا کہ بعض تو اس میں فرق نہیں کرتے، تسلیہ الصلاح یعنی نماز پڑھنا اور نماز کا اہتمام کے ساتھ پڑھنا، یہ اس سے مراد ہے اقامت صلاۃ سے. باقی یہ جو حج ہے یا صوم رمضان پہلے مقدم کیا ہے، یہ اس کے اندر احادیث کے اندر فرق آتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ حج پہلے آتا ہے، کوئی کہتا ہے صوم رمضان پہلے آتا ہے. جی کسی کا کوئی سوال اس میں ساتھ ساتھ کرتے جائیں گا، کسی کا کوئی سوال ہو ساتھ ساتھ کرتے جا سکتے ہیں. جی اگلی حدیث کون پڑھیں گے جی؟ صاحب میں پڑھوں؟ جی آپ پڑھ لیجیے. باب امور الایمان، باب ہے ایمان کے امور کے متعلق. وقول اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله الى قوله المتقون. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم منہ پھیرو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور ملائکہ پر اور کتاب پر اور نبیین پر. صاحب میرے نسخے میں مکمل آیت نہیں لکھی ہے، میں ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور ملائکہ پر اور کتاب پر اور انبیاء پر. وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور مال کی محبت کے باوجود مال کو دے وہ رشتہ داروں کو اور یتامہ کو اور مساکین کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں. وأقام الصلاة وآت الزکاة، اور جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے وعدے جو پورے کریں جب وہ وعدے کریں. والصابرین فی البأساء والضراء، اور مشکلات میں، فقر میں اور بیماریوں میں صبر کرنے والے. وحین الباس، اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا یا سچ کہا. واولئک هم المتقون، اور یہی ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. قد افلح المؤمنون الآیہ.
اور یہ آیات جس میں ایمان کے بارے میں ہے، یہ مومنوں کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، ایمان 60 سے اوپر شعبے رکھتا ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان میں سے ایک شعبہ ہے، ایک شاخ ہے۔ اچھا یہاں پہ لیس البر، اچھا ولیکن البر من آمنا، یہاں ولیکن البر بر من آمنا، یعنی نیکی اس کی نیکی ہے، یہاں پہ یہ محذوف نکالا جاتا ہے۔ یہ ساری جو نیکیاں بیان کی گئی ہیں یہ ایمان میں سے، امور الایمان ان کو کہا ہے۔ بعض نسخوں کے اندر امر الایمان بھی ہے، تو امر مراد جنس مراد ہے۔ امور الایمان ایمان کے معاملات میں سے ہے، تو یہ ایمان کی مختلف کہہ لیں کہ شاخیں ہیں، ایمان کے مختلف اجزاء ہیں، پر ایمان کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری نیکیاں ایمان میں داخل ہیں۔ امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نیکیاں اگر وہ کرے گا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، جو نہیں کرے گا اس کے ایمان میں کمی ہو جائے گی، اور یعنی اعمال کو ایمان میں داخل سمجھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ آگے یہ حدیث لے کر آئے ہیں جس میں جی یہ حدیث ہے کہ الایمان بضع و ستون شعبہ، اور بعض روایتوں میں 70 شعبہ، ٹھیک ہے، یعنی 70 سے زیادہ۔ اور بضع کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ یہ عام طور پہ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ 1 سے لے کر 3 تک بولا جاتا ہے، بعض نے کہا 4 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، بعض نے کہا 3 سے لے کر 10 تک بولا جاتا ہے۔ بہر کہ یہ زیادہ بہتر یہی بات ہے کہ یہ 3 سے لے کر 9 تک کی عدد پر بولا جاتا ہے بضع کا لفظ۔ تو اس کا ترجمہ یہی کر لیا جاتا ہے کہ دہائی سے اوپر والے 60 سے کچھ زیادہ، اور بعض روایتوں میں 70 سے زیادہ، تو دونوں صحیح ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اس میں جو پہلی روایت ابھی آئی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحیح بخاری کے اندر ان کی 446 روایات ہیں ٹوٹل۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ کی 446 روایات ہیں، فتح الباری کے اندر اسی طرح لکھا ہے۔ تو اب بعض نے جو ہے نا ان شعبوں کو گننے کی کوشش کی ہے، علم نے فتح الباری کے اندر بھی اس کی وضاحت لکھی ہے، لیکن قاضی یاد رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ کہتے ہیں کہ تکلف جماعت اسرا ہادی شعب بطریق الاجتہادی، کہ کئی لوگوں نے جو ہے نا تکلف کیا ہے ان شعبوں کو گننے کا، پر کہ جس نے بھی کوشش کی اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے، لیکن اس کو بالجزم کہنا کہ یہی وہ شعبے ہیں، یہی وہ شعبے ہیں، یہ اقرب الی الصواب بات نہیں ہے۔ درست تو یہ ہے کہ کئی ایک شعبے ہیں، اس کو اجتہاد کے اوپر اپنے جس میں داخل کر دیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعلیٰ شعبہ ہے نا، صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ اعلیٰ لا الہ الا اللہ وادنیٰ اماطۃ الاذی عن الطریق، اس کا اعلیٰ ترین شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، کہنا ہے، اور ادنا ترین درجہ ہے کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ اور بات میرا خیال اس میں کچھ زیادہ اہم نہیں ہے، اس لیے اب یہ یہاں قد افلح المؤمنون، امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں ایک اور آیت جو لائے ہیں نا قد افلح المؤمنون، اس میں بھی یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر اب قد افلح المؤمنون کی آگے پیچھے آیات پڑھے نا، آگے والی آیات، اس سے ثابت ہوگا کہ ایمان والے کون ہیں، یعنی وہ ان کے اعمال کیا ہیں۔ اب فلاح مومن پا گئے ہیں، مومن کس بنیاد پہ فلاح پا گئے ہیں؟ وہ نماز کی پابندی کرنے کی وجہ سے، اپنے فروج کو غلط استعمال سے بچانے کی وجہ سے، اور دیگر اعمال کی وجہ سے۔ تو گویا ایمان ان نیکیاں کرنے کی وجہ سے ان کے ایمان نے ان کو فلاح دی ہے، اس کا مطلب ایمان بڑھتا گھٹتا ہے، اللہ عالم۔ تو اس کے ایمان کے شعبے بھی ہیں، اسی کا مناسبت ہے نا اس حدیث کے ساتھ ہے۔ جی آگے کون پڑھیں گے جی؟ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، باب ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی قال مسلمان، حدثنا المسلم سے مراد یہاں المسلم کامل، یعنی کامل مسلمان، تو یہاں الف لام جو ہے یہ کمال کے لیے ہے،
تو یہی درست بات ہے. الف لام یہاں کمال کے لیے، جس طرح نا کہتے ہیں زید الرجل کہ زید اصل مرد ہے، یعنی الرجل الکامل فی الرجولیہ، تو کامل انسان. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں مسلم سے مراد، یہاں جو کہا گیا ہے کہ اصلی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ میں، حالانکہ مسلمان اصل تو وہ ہے، اصل اسلام تو یہ ہے کہ جو شہادت لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یعنی یہ 5 چیزوں کی پابندی کرنا اصل اسلام یہ ہے، اعلیٰ ترین درجہ اسلام کا تو یہ ہے. تو یہاں کہا گیا ہے کہ جس کے ہاتھ پاؤں سے، تو مراد یہ ہے کہ حقوق العباد کے اعتبار سے جو افضل مسلمان ہے نا وہ یہ ہے، یعنی حقوق العباد کے. خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المراد افضل المسلمین من افضل المسلمین من جمع الى ادائی حقوق اللہ تعالی و ادائی حقوق المسلمین، کہ ان سب سے افضل مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے اور مسلمانوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے، یعنی سب کو ادا کرنے کے والا اصلی مسلمان وہ ہے اور وہ مومن بھی ہے. اب یہاں مراد ہے کہ حقوق العباد میں سے جو سب سے اچھا مسلمان وہ ہے. ٹھیک ہے جی. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. والمہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی گئی چیزوں سے کو چھوڑ دے. قال بعد نے یہ ابو کہا، عبداللہ، جی یہ میں بعد نے کہا کہ المسلم من سلم المسلمون، یعنی اسلام 2 طرح کا ہے، ایک ہے اسلام عامہ، ایک ہے اسلام خاصہ. یہاں اسلام خاصہ مراد ہے، یعنی عامہ تو ہے کہ جس کے اندر ہر چیز مجھ سے مطالبہ کی جاتی ہے. اسلام خاصہ سے مراد یہاں پہ جو خاص اسلام مراد ہے نا وہ حقوق العباد کے اعتبار سے ہے. اور اس طرح مہاجر یعنی ہجرت، ایک ہجرت عامہ ہے، ایک ہجرت خاصہ ہے. ٹھیک ہے، یا ایک ہجرت ظاہرہ ہے، ایک ہجرت باطنیہ ہے. تو ہجرت ظاہریہ جو ہجرت عامہ ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز کو چھوڑ دے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے، اس کو لغوی ہجرت بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہاں مہاجر سے مراد دراصل حاجر ہے، یعنی مہاجر کا تو جو باب مفعلہ ہے اس کے اندر تو مقابلہ پایا جاتا ہے نا کہ دونوں طرف سے ہو. تو یہ لیکن یہاں اس معنی کے اندر ہے حاجر کے معنی میں، یعنی حاجر وہ ہے جو اللہ کے منہیات کو چھوڑ دی. یہ ہے ہجرت خاصہ عامہ. اور ہجرت خاصہ کون سی ہے کہ اللہ رب العزت کی دین کی خاطر یا اللہ کی رضا کی خاطر دار الشرک کو چھوڑ کر دار الاسلام کے اندر جانا، یہ ہجرت خاصہ ہے. تو یہاں بھی المہاجر سے مراد یعنی ہجرت عامہ میں سے اصل مہاجر کون ہے، اصل حاجر کون ہے کہ جو اللہ کی منہیات کو چھوڑ دے. کیونکہ جو شخص دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف بھی چلا جائے لیکن وہ ہجرت کا مقصد یعنی اللہ پہ دین پر عمل کرنا اور اللہ کی منہیات اور محارم کو چھوڑنے کے اوپر آمادہ نہ ہو، اس کی ہجرت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ مہاجر پھر وہ ہوگا عمومی اعتبار سے کہ جو اللہ کی منہیات کو چھوڑ دے اور اللہ کے دین کے اوپر چل نکلے. اب یہاں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ہی کہا گیا ہے اور یدی ہی کہا گیا ہے. یہاں صرف زبان اور ہاتھ کا ذکر کیا گیا ہے، باقی چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا. یعنی اصل تو مسلمان وہ ہونا چاہیے نا کہ جو سارے اعضاء سے دوسروں کو محفوظ رکھے. تو زبان اور ہاتھ کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ عام طور پہ بیشتر گناہ جو ہے نا ان دونوں چیزوں سے کیے جاتے ہیں. زبان سے انسان گالیاں بھی دیتا ہے، چوری الزام بھی لگاتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر غصہ بھی ہوتا ہے، چغلی بھی کھاتا ہے. کئی گناہ ہیں جو زبان کے ساتھ حقوق العباد کے اوپر غضب ڈاکہ ڈالے جاتے ہیں. اور ہاتھ سے مراد صرف ہاتھ ہی نہیں ہے، اس کے اندر لات بھی شامل ہے، اس کے اندر مکہ بھی شامل ہے، اس کے اندر گولی بھی شامل ہے. ہاتھ یعنی ہاتھ سے سر انجام دیے جانے والے جتنے بھی. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. جی آگے ہے جی. اب قال یہ تو ابو عبد ایک اللہ، سند جو ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ذکر کر دی، اس میں جو ہے نا شعبی اور اسماعیل پیچھے ان کے شاگرد تھے اسماعیل اور عبداللہ بن ابی السفر. جی آگے ایک اور اس کی مطابق ذکر کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. جی قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية قال حدثنا داود عن عامر
قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اب یہ بعض لوگ اس کو معلق سمجھتے ہیں جبکہ یہ معلق نہیں ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مطابق ذکر کی ہے۔ اب اس میں عامر سے مراد عامر شابی ہیں، یعنی پیچھے جو ذکر کیا عبداللہ بن عمر کے شاگرد شابی ہیں نا، تو عامر شابی ہیں وہ دراصل۔ تو دوسری سند کے اندر بھی عبداللہ کے شاگرد عامر ہیں، اور عامر مراد عامر شابی ہیں، اور ان کے پیچھے ان کے شاگرد کون ہیں؟ داود ہیں۔ گویا داود نے مطابقت کی ہے اسماعیل اور عبداللہ بن ابی سفر کی، ٹھیک ہے۔ وقالہ معاویہ بھی یہ انہوں نے مطابقت کی ہے شعبہ کی، ٹھیک ہے۔ پیچھے والی سند وہی ہے آدم بن ابی یاس، ٹھیک ہے۔ تو آگے دوسری سے وقالہ عبد الاعلیٰ کہتے ہیں، عبد الاعلیٰ نے مطابقت کی ہے شعبہ کی، وہ داود سے، اور داود عامر شابی سے۔ داود بن ابی ہند ہوں گے، یہ داود بن ابی ہند ہیں جی، تو انہوں نے مطابقت کی ہے۔ تو اصل امام بخاری رحمہ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ پہلی سند کے اندر شابی نے عبداللہ بن عمر سے سما کی سراد نہیں کی تھی، جبکہ دوسری سند کے اندر سمیت تو عبداللہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں یہ اس طرح کے فائدے دینا چاہتے ہیں، امام بخاری اس طرح کے بڑے باریک فائدے دیتے ہیں۔ جی کسی کو سوال اس بارے میں؟ اب اس میں ایک فائدہ اور بھی ہے کہ یہ ساری کی ساری سند جو ہے نا کوفی راویوں پر مشتمل ہے، یہ سارے راوی کوفی ہیں اس سند کے اندر۔ یہ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس سے جو ہے وہ سوری یہ ابھی نہیں، اس میں سارے کوفی راوی نہیں، آگے والی روایت کے اندر۔ جی آگے کون پڑھیں گے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ای الاسلام افضل، باب اس بارے میں کہ سب سے زیادہ افضل اسلام کیا ہے۔ قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ قال، تو انہوں نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ويده، یعنی وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان سلامت رہے۔ دیکھیں سوال تو کیا گیا تھا ای الاسلامی افضل، اسلام کون سا افضل ہے؟ بتایا گیا ہے مسلمان کون سا افضل ہے، یعنی اسلام کا نہیں بتایا گیا بلکہ بندے کا بتایا گیا ہے، پوچھا اسلام کے بارے میں گیا تھا، تو اس لیے یہاں پہ محذوف یہ ہے کہ ایو ذوی الاسلام افضل، یعنی کون سے اسلام والے یا کون سے مسلمان افضل ہیں، مراد یہ ہے ایو ذوی الاسلام افضل۔ اس کی تائید جو ہے نا وہ مسلم کی روایت سے ہوتی ہے کہ جہاں پہ یہ الفاظ ہے ایو المسلمین افضل، تو یہاں ایو الاسلام سے مراد ایو ذوی الاسلامی، تو یہ معذوب عبارتوں کے اندر عرب کلام کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ ہوتا ہے۔ تو ایو المسلمین افضل، یہ مسلم کے اندر یہ الفاظ یہ ہیں، مطلب یہ ہے کہ مسلمان کون سا افضل ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمین من لسانہ و یدہ۔ اب یہ ایک طریقہ ہے امام بخاری کا باب قائم کرنے کا کہ حدیث کا ایک ٹکڑا جو ہے نا ایو الاسلام افضل اسی کو باب بنا دیا ہے، تو یہ سنی میں نے پہلے عرض کر دیا تھا۔ اب اس میں یہ ساری سند جو ہے نا یہ کوفیوں پر مشتمل ہے، کوفی راوی ہیں اس کے اندر سارے کے سارے، یہ فائدہ ہے اس کے اندر ایک۔ کوئی اور بات کسی نے پوچھنی ہے اس والے سے؟ جی پڑھیں جی آگے، پھر اگلی روایت کون پڑھے گئے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محسن صاحب پڑھیے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اطعام طعام من الاسلام۔ نہیں اطعام الطعامی، باب اطعام طعام من الاسلام، کھانا کھلانا اسلام سے۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح۔ حدثنا عمرو
جی بابن اطعام الطعام من الاسلامی، کھانا کھلانا یہ اسلام میں سے. اب یہ کھانا غریبوں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، دوست احباب کو کھلانا، یعنی اس میں مطلق ہے کسی کو بھی کھانا کھلانا. یہ اسلام کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، یہ نیکی کا کام ہے. تو بلکہ یہ بہت اعلیٰ خیال ہے کہ اسلام کی ایک خصلت ہے کھانا کھلانا، دوستوں کو کھانا کھلانا، پارٹی کرنا، اس طرح بیوی بچوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی اسلام کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا یہ بھی ایک اسلام ہے، دوست احباب کو کھانا کھلانا یہ بھی اسلام ہے. جی جی جناب آواز ٹھیک ہے. جی جی آپ بولیں انشاءاللہ. جی حدثنا عمرو بن قال حدثنا الليث عن يزيد عن النبي عن عمرو ان رجلا سأل ان النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام خیر والا ہے؟ یہ کالا ایک تو شاید قریب نہ پڑتا ہوا، ایک منٹ. کالا تطعم الطعام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھانا کھلانا، وتقرأ السلام، تطعم الطعام تم آپ کھانا کھانا کھلاؤ، کھلائیں، وتقرأ آپ کھانا کھلائیں. السلام اور تم سلام کرو علام تقرأ السلام علی من عرفت من لم تعرف، اور آپ سلام کریں جسے آپ جانتے ہیں اور جسے نہیں جانتے. یعنی یہاں ان معذوف ہے، ان تطعم الطعام، یعنی کھانا پوچھا، سوال کیا گیا نا کہ ای الاسلام خیر، اسلام کی کون سی صورت سب سے بہترین ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسلام کس کا. اب بعض نسخوں کے اندر جو ہے نا باب اطعام الطعام من الاسلام، بعض نسخوں میں من الایمان بھی ہے، یعنی یہ سیلی والا جو نسخہ ہے اس میں من الایمان کے الفاظ ہیں من الاسلام کی جگہ پر. تو اسلام اور ایمان ایک ہی معنی کے اندر ہے امام بخاری کے نزدیک، تو کہیں اسلام ہے کہیں ایمان ہے. تو یعنی خصائل اسلام میں سے ہے یا خصائل ایمان میں سے ہے کھانا کھلانا. تو اس پہ پھر ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ای الاسلام خیر، کون سا اسلام سب سے خیر والا ہے، سب سے بہترین اسلام کون سا ہے. تو آپ نے پھر فرمایا کہ تطعم الطعام، یعنی یہاں معذوف ہے ان تطعم الطعام، یہ کہ آپ کھانا کھلائیں، یہ اسلام جو ہے نا جس میں آپ کا کھانا کھلانا ہو. ان تطعم الطعام کہ یہ کہ آپ کھانا کھلائیں، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ آپ ہر آشنا اور غیر آشنا کو آپ سلام پیش کریں. اب تقرا یا تقری السلام نہیں کہہ سکتے، تقری السلام یاد رکھیں. یہ ویسے تو اسلام یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا تقری یا یقری کا السلام، وہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے. یاد رکھیں یہاں مکتوب ہونا، یعنی سلام جہاں لکھ کر پیش کیا جائے تو وہاں آپ اقرا یقری پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ بول کر ہو وہاں پہ ہم یقریو یا اقرا یا یقریو نہیں بول سکتے. یہ ابو آدم سجستانی کہتے ہیں تقول اقرا علیہ السلام، میں اس پر سلام پیش کرتا ہوں، یہ کہنا ہے. ولا تقول اقرئہ السلام، کہ میں اس پر سلام پڑھتا ہوں، یہ نہیں کہنا. فاذا کان مکتوبا قلتا، جب یہ لکھا ہوا ہو سلام تو قلتا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقرئہ السلام ای اجعلہ یقرأہ، یعنی میں اس کو اسلام پڑھنے کا کہہ رہا ہوں، اسلام پڑھنے کا اس کو میں نے اس کو بنا دیا ہے کہ وہ اسلام پڑھے، یعنی لکھ کے دے دیا اس کو. تو تقرأ السلام علی من عرفت، کہ آپ جاننے والے کو اور انجان کو سب کو سلام کریں. اچھا، پیچھے کہا گیا تھا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ جو جس کے ہاتھ پاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یہاں کہہ دیا ہے کہ بہترین اسلام تو یہ ہے کہ آپ کھانا کھلائیں اور ہر ایک کو سلام کریں. تو اس کو بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کھانا کھانے سے مثال کے طور پر اگر وہ کھانا کھلاتا ہے تو عام طور پر وہ اس کی شرارتوں سے محفوظ رہتا ہے، یعنی اس کو اپنی شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کو تنگ نہیں کرتا. کیونکہ جس کو بندہ تنگ کرتا ہے اس کو گھر میں بلا کھانا نہیں کھلاتا. ٹھیک ہے، کھانا اسی کو کھلایا جاتا ہے جس کے ہاتھ پاؤں سے دوسرے کو بندہ محفوظ رکھتا ہے، اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے. کہ اکثر طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. اس طرح سلام بندہ اسی کو کہتا ہے کہ جس کو بندہ نقصان نہیں پہنچاتا، حقیقی طور پر سلام اس کو کہتا ہے ہر
جانے انجانے کو اسلام بندہ اسی وقت کہتا ہے جب بندہ اس کو اپنی شرارتوں سے اپنے ہاتھ پاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ دونوں کے اندر کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرما دیا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سامعین کے اعتبار سے دیتے تھے نا، جواب دیتے تھے، سامع کو جس کی ضرورت ہوتی تھی یا اس دور کے اندر یا اس موقع کے اوپر کس چیز کی ضرورت ہوتی تھی نا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کرتے تھے۔ یعنی اگر کسی کو کسی علاقے کے اندر یا کسی گروہ یا کسی قبیلے کے اندر کسی چیز کی کمی ہو تو اس چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرما دیتے۔ اس کی مثال ایک یہ بھی ہے نا کہ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، پھر رددا مرارن لا تغضب، آپ نے یعنی سامع کے اعتبار سے، حالات و ظروف کے اعتبار سے آپ نے وہی نصیحت فرمائی، حالانکہ اس کے علاوہ بھی بڑی بڑی نصیحتیں ہیں اور آپ نے فرمائی بھی ہیں، لیکن اس شخص کے اعتبار سے وہی نصیحت سوٹیبل تھی کہ وہ اپنا غصہ چھوڑ دے۔ تو یہی ہے نا، اس اعتبار سے ہے کہ مختلف سوالوں کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں دیا۔ اس سند کے اندر ساری کی سند جو ہے نا وہ بصریوں کی ہے، سارے کے سارے راوی بصری ہیں، اور پچھلی روایت کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ سارے کوفی تھے۔ اچھا یہ ہے کہ ایک آگے علامن عرفت و ملم، یعنی جس کو جانتے ہیں وہاں اس کو تو سلام کہنا ہی کہنا ہے، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی کہنا ہے، یعنی کیونکہ ہم جو سلام کہتے ہیں یہ اس اسلام کی نسبت کے ساتھ کہتے ہیں، یعنی مسلمان ہونے کے نسبت کیسے ہیں، کسی کی بڑائی کو دیکھتے ہوئے یا کسی سے تعلق کے دیکھتے ہوئے نہیں کہتے کہ یہ میرا دوست ہے تو میں اس لیے اسلام کہتا ہوں۔ تو جس کا اسلام بہتر ہوتا ہے نا وہ اپنے اسلام کو خرچ کرتا ہے، اپنے الفاظ کو خرچ کرتا ہے، وہ سلامتیاں بکھیرتا ہے ہر شخص پر جو کہ مسلمان ہے۔ تو بعض اس سے استدلال یہ بھی کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ملم تعارف، جس کو آپ پہچانتے نہیں، کہتے غیر مسلم کو بھی اسلام کہا جا سکتا ہے، اس عموم کا کہتے تقاضا، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ جس کے متعلق آپ کو یقین ہو کہ یہ غیر مسلم ہے اس کے بارے میں تو اسلام اپنے نہیں کہنا، لیکن جس کے متعلق آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مسلم ہے نا یہ غیر مسلم ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے علاقے کے اندر ہے تو آپ اس کو سلام کہیں گے۔ اگر وہ مسلمانوں کے علاقے کے اندر نہیں ہے، غیر مسلموں کے علاقے کے اندر ہے اور اس کی شکل و شباہ سے آپ کو لگتا ہے یہ غیر مسلم ہے تو اس کو آپ نے اسلام نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر پتہ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کوئی فرق نہیں، تو آپ اسلام کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر تو یعنی ابتداءً اسلام بھی کہہ سکتے ہیں اور جواب بھی دے سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جی آگے جی، کسی کا کوئی سوال ہے تو ساتھ ساتھ کرتے جائیں جی، بارک اللہ فیکم۔ باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسه۔ نہیں آگے یہ تو کوئی اور پڑھیں گے نا جی، آپ کا تو حصہ پڑ گیا ہے نا، بارک اللہ فیک، زادک اللہ حرصا۔ جی اخلاص، السلام علیکم۔ یہ آپ کا نام ویسے اخلاص احمد ہے یا اخلاص احمد ہے، یہ کیا ہے؟ اخلاص اخلاص تو آپ نے اسپیلنگ بس وہ لکھے آ رہے ہیں شیخ صاحب، تو بس وہی چل رہے ہیں آگے۔ اچھا نام اخلاص ہے آئی سی۔ اخلاص، جی جی۔ باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ باب ایمان میں سے ہے کہ بندہ کہ شخص جو اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جی قال حدثنا یہ چیز مسدد ایمان میں سے ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب ایک ہی دیکھیں، یاد رکھیں محبت کسے کہتے ہیں، محبت کے بارے میں بہت سے لوگ کرتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں ان کو۔ آپ نبوی کہتے ہیں المحبت، پہلے تو یہ لفظ یاد رکھیں محبت نہیں ہوتا، محبت ہے میم کے فتح کے ساتھ، محبت المیل الی ما یوافق المحب، محب یعنی اس طرف مائل ہو جانا کہ جو محبوب کے موافق ہے۔ تکون بحواس ہی، کبھی کبھی تو وہ اس کے حواس کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی اس کے ظاہری جو حواس خمسہ ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کر انسان کو محبت ہوتی ہے، جیسے حسن صورہ، کسی کی چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے محبت ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی اچھی آواز کو سن کر اس سے محبت ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی اچھی چال ڈھال کو دیکھ کر ہوتی ہے محبت، او بفعلہ، یا اس کی کسی کام کے دیکھ کر ہو جاتی ہے۔ جس طرح
یا تو وہ کام اس کا لذاتی اس کا ذاتی ہوتا ہے، یعنی اس کے ذات کے اندر وہ کام پایا جاتا ہے، وہ اس کے اندر فعل پایا جاتا ہے، جس طرح کوئی فضل و کمال والا ہے، کسی کا علم اور کسی کی فضیلت دیکھ کر بندہ اس سے محبت کرنا شروع کر جاتا ہے، یا وہ اس کا کام جو ہے نا اس کے احسان کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس نے کچھ ایسا اچیو کیا ہوتا ہے، جس طرح کوئی جلب منفعت ہے، دفع ضرر ہے، اس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا تو اس سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو محبت یا کسی کے ساتھ کی طرف میلان ہو جانا۔ یہاں جو محبت مراد ہے نا ان یحب الاخی، یہاں پہ یہ جو کہہ لے کہ غیر اختیاری محبت نہیں یہاں مراد، ٹھیک ہے، یعنی جو طبی اور غیر اختیاری محبت ہوتی ہے وہ مراد نہیں، یہاں پہ اختیاری محبت مراد ہے، یعنی یہاں میلان سے مراد اختیاری محبت ہے، یعنی خود بندہ اس سے محبت شروع کر دے، اس کے کسی کردار کو دیکھ کر، اس کے ایمان کو دیکھ کر اس سے محبت شروع کر دے، اور پھر محبت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ اس کے حق میں دعا کرے، اس کو سلام کرے، اور اس کے بارے میں بری باتیں نہ کرے، اس کو بدنام نہ کرے، اس کی عزت کرے، اس کا بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کرے، اس طرح اگر اس کو مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کرے، اس کے جنازے کے اندر شامل، یعنی یہ اس کو کہتے ہیں محبت، یعنی محبت کا اظہار کرنا مراد ہے۔ تو یہ شخص اپنے بھائی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے یا محبت دل کے اندر پیدا کرتا ہے، تو یہ ایمان میں سے ہے، یعنی کیونکہ اس سے وہ محبت، مسلمان سے جو محبت کر رہا ہے، یہ اخی ہے نا جو ان یحب الاخی ہی، تو مراد یہ اخی سے مراد المسلم ہے، ٹھیک ہے، عقیدۃ الولاء والبراء، یہ مسلم بھائی سے محبت کرنا یہ ایمان میں سے ہے، کافر سے محبت کرنا یہ ایمان میں سے نہیں ہے، چاہے وہ اس کا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو۔ تو ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی من الخیر مراد یہ ہے، من الخیر بعض جگہ پہ من الخیر کے الفاظ بھی آتے ہیں، تو جو بھی خیر کی چیزیں، اب یہ نہیں ہے کہ بندہ شراب پیتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے وہ شراب پینا پسند کر، نہیں، جو خیر، جو بھلائی کے کام وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو بھلائی کے کام وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے، بندہ کہے میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کی توفیق سے، تو اپنے بھائی کو بھی کوشش کرے کہ وہ بھی نماز پڑھے، میں اگر روزہ رکھتا ہوں تو اپنے بھائی کو بھی کوشش کرے کہ وہ بھی روزے کی طرف آئے۔ جی پڑھیں جی۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس مسدد سے مراد کیا ہے، کون بتائیں گے جی؟ مسدد مسدد بن مسرحد بن مرعبل بن ارندل، مسدد بن مسرحد بن مسربل، جی بارک اللہ۔ قال حدثنا یحییٰ، جی یحییٰ بن سعید القطان، یاد رکھیں کہ یحییٰ یہاں پہ جو امام بخاری یا اس طرح کے جو ائمہ ہیں، ائمہ ستہ، ان کے جو قریب قریب یحییٰ ہوگا نا تو اس سے مراد عام طور پہ یحییٰ بن سعید القطان ہوں گے، جو آخر میں ہوگا نا جو صحابہ کے قریب قریب وہاں سے مراد یحییٰ بن سعید القطان، یحییٰ بن سعید الانصاری ہوتے ہیں، تو یہ طبقات کے اندر فرق ہے، آتا ہمیشہ عام طور پہ یحییٰ ہی ہے صرف اکیلا۔ شعبہ سے مراد شعبہ بن حجاج، جی عن قتادہ عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ جو دو سندیں آئی ہیں نا امام بخاری رحمہ اللہ، یہ اس کو جمع کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے۔ حدثنا مسدد یحییٰ شعبہ قتادہ عن انس، اب دوبارہ پھر عن نبی تک آگے پھر شروع ہو گیا، عن حسین المعلم، حسین المعلم، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا ہے، حسین المعلم نہیں پڑھنا ہے اس کو، حسین المعلم۔ تو قال حدثنا قتادہ، اب یہ شعبہ کی مطابقت کی ہے، حسین المعلم نے، یعنی حسین بن ذکوان المعلم نے یہ قتادہ کی شعبہ کی مطابقت کی ہے، تو شعبہ نے اس کو عن قتادہ کہا تھا تو انہوں نے قال حدثنا قتادہ کہا ہے، تو اس سما کی صراحت کی تھی، تو اس لیے اب اس کو سندوں کو جمع کیوں نہیں کیا امام صاحب نے؟ حالانکہ اس طرح بھی کہہ سکتے تھے حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبہ و حسین المعلم عن قتادہ، یا قال شعبہ القتادہ عن قتادہ اور وقال حسین معلم حدثنا قتادہ، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح امام مسلم کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو ان کے استاد نے الگ الگ حدیثیں بیان کی، یعنی مسدد نے جب امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے
دونوں اپنے اساتذہ سے یعنی اپنے دادا استاذوں سے الگ الگ حدیثیں بیان کی ہیں، تو اس لیے انہوں نے بھی الگ الگ بیان کر دی، ٹھیک ہے. یعنی آگے یحییٰ نے بیان کی تھی شعبہ سے الگ بیان کی، تو حسین معلم سے بھی الگ بیان کی، تو ایسے ہی انہوں نے بیان کر دی. تو انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں حدیثوں کو دونوں سندوں کو الگ الگ کر کے جمع کر دیا. تو یہ ہے قتادہ یعنی بن شیخ صاحب دعامہ. جی یعنی شیخ صاحب یہ حسین سے نیچے یحییٰ اور ان سے نیچے مسدد ہی ہیں. ہاں جی، یہ وہی ہیں، دونوں ہیں. اس کو بعد نے جو معلق کہہ دیا ہے نا، یہ بات درست نہیں ہے. یہ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے اوپر تنبیہ کی ہے. تو لا یؤمن احدکم، تو یہاں جو ایمان کی نفی کی جا رہی ہے، یہ کمال کی نفی کی جا رہی ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، یعنی وہ کامل الایمان نہیں ہے، ورنہ صرف اس بنیاد پہ وہ بندہ ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، ایمان کے اصل روح کی نفی کی جا رہی ہے کہ ایمان کے کمال کو بندہ نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی، یعنی لأخیہ المسلم مراد ہے یہاں، اس طرح کے بعض روایتوں کے اندر بھی آیا ہے. تو اچھا آگے جی، حتی شیخ مطلب یحب. ایک سوال ہے، جی 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 شیخ مطلب یہ محبت لفظ ہے نا جو، جی تو جی دیکھیں یہ محبت اللہ سے بھی ہے، رسول سے بھی ہے، صحابہ سے بھی ہے. اچھا، اب دیکھیں والدین سے بھی ہے، اہل و عیال سے بھی ہے. اب دیکھیں ایک محبت آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ محترمہ سے بھی ہے، مومنین ہی ان سے محبت کریں گے. اب اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے نا کہ اس کس سے کس طرح کی محبت ہے؟ دیکھیں محبت کے ایک ہوتا ہے کہ فطری محبت جس طرح ماں بیٹے کے درمیان ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ایمانی محبت. اب ہمارا ابو ہریرہ سے کوئی ذاتی رشتہ تو نہیں ہے نا، ان کے ساتھ جو محبت ہے نا وہ ایمانی محبت ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری محبت ہے، ایمانی محبت ہے. انصار اور مہاجرین کے ساتھ جو محبت ہے ایمانی محبت ہے. ابو بکر و عمر کے ساتھ جو محبت ہے ایمانی محبت ہے. اور ایک ہوتی ہے جو انسان کی جو ہے وہ ذاتی یا فطری محبت ہوتی ہے، جو باپ بیٹے کی. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد ابو طالب کے ساتھ محبت تھی، وہ تھی وہ محبت جو ایک باپ بیٹے کے درمیان ہوتی ہے. ایمانی محبت ان کو ان کے ساتھ نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جو دیگر کافر رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ محبت وہ جو تھی ایک نسبتی، اور کہہ لیں آپ دوسری جو محبت ہوتی ہے انسان کی ظاہری محبت ہوتی ہے وہ تو تھی، لیکن ایمانی محبت ان کے ساتھ نہیں تھی. جو ایمانی محبت ہے نا وہ والی محبت مراد ہے. وہ کہہ لیں کہ نیکی بھی ہے، وہ ایمان بھی ہے، اور وہ ایک مسلمان کے ساتھ روا رکھنا یہ ضروری بھی ہے، اور یہ ایمانیات میں سے بھی ہے. باقی جو یہ کہہ لیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمغہ دیا ہے سیدنا ابو ہریرہ کو، دعا کی تھی کہ میری ماں کو اور مجھے جو ہے نا مومنوں کا محبوب بنا دے، اور ہمیں مومنوں کو ہمیں محبوب بنا دے، اور ہمیں مومنوں کے ہاں محبوب بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ جو بھی ہمارے بارے میں سنتا ہے، جو بھی ہمارے بارے میں سن لیتا ہے، ہمیں جان لیتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو گویا ابو ہریرہ کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان میں سے ہے. جو ابو ہریرہ کے ساتھ محبت نہیں کرتا وہ ایمان سے خارج ہے، یعنی اس کے اندر جو وہ ایمان ہے نا، ایمانی محبت جو ہے اس کے اندر اگر نہیں ہے تو پھر وہ ایمان سے خارج ہے. باقی اگر کوئی فطری کہہ لیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابو ہریرہ کے ساتھ اگر کوئی دشمنی کرتا ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے دشمنی کر لیتا ہے، اس طرح سیدنا علی کے ساتھ اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے دشمنی کر لیتا ہے، یعنی جو کسی کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے، یہ یاد رکھیں. لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کے ساتھ آپس میں چکلش ہو جاتی تو اس انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا. ہاں ان کے دین کے اعتبار سے اگر اس کے ساتھ بغض ہو جاتا ہے نا علی کے رضی اللہ عنہ کے ساتھ، کہ ان کو کہا گیا ہے نا کہ آپ کے ساتھ محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور آپ کے ساتھ بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا. تو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایمان کی وجہ سے ان کے ساتھ نفرت کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہے. اس طرح سیدنا ابو ہریرہ سے اگر کوئی ایمان کی وجہ سے نفرت کرتا ہے تو پھر وہ ایمان سے خارج ہے. لیکن اگر کوئی ذاتی کوئی چکلش درمیان میں اگر کسی صحابہ کے ہاں ہو گئی ہے تو اس سے ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طرح کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اختلاف ہوا تھا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا، تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کافی
ایک دوسرے کو تو نہیں، حضرت عباس نے کافی ان کے ساتھ جو ہے وہ سخت کلامی کر لی تھی، سخت باتیں ان کے بارے میں کہہ دی، تو اس سے ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا، ٹھیک ہے. جس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ان کے ساتھ اختلاف ہو گیا، اور دیگر صحابہ کا ان کے ساتھ اختلاف ہو گیا، سیدہ عائشہ کا ان کے ساتھ اختلاف ہو گیا، یہ اختلاف محض دنیاوی اعتبار سے تھا، دین کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں تھا. اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہو گیا ایک مسئلے میں، ایک معاملے میں، دنیاوی اعتبار سے ان سے جو ہے نا ان کا سارا کیا لے کہ مال و دولت چھین لیا، وہ دنیاوی اعتبار سے اس سے ان کے کیا لے کہ ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے ایمانی نفرت نہیں کی ان سے، ان کے ایمان کی وجہ سے نفرت نہیں کی، بلکہ ان کے دنیاوی اعتبار سے نفرت کی ہے. میرا خیال یہ کافی رہے گا. جی بارک اللہ فیک. جی ما یحب حتی یحب لاخیہ یعنی المسلم، میں مسلمان بھائی سے وہ محبت پسند کرے اس کے لیے، ما یحب لنفسی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ای من الخیر، ٹھیک ہے. یہ اسماعیلی کی روایت کے اندر یہ خیر کے لفظ بھی ہیں، ٹھیک ہے. باقی اب علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے اس پر جو ہے کہا کہ جب مسلمان کے لیے پسند کرنا، وہ پسند کرنا جو خیر کا معاملہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، یہ ضروری ہے نا ایمان کے لیے. اس طرح مسلمان کے لیے وہ چیز ناپسند کرنا جو اپنے لیے بندہ ناپسند کرتا ہے، کوئی شر کی بات، وہ بھی ضروری ہے. اس کا مفہوم مخالف آ جاتا ہے نا اس سے، گرچہ اس کی وضاحت نہیں کی کسی روایت کے اندر، لیکن یہ بھی ایمانی میں سے ہے کہ بندہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز ناپسند کرے کہ جو اپنے لیے شر ناپسند کرتا ہے، جو شر اپنے لیے ناپسند کرتا ہے اس کے لیے بھی ناپسند کرے. اپنے لیے پسند کرتا ہے، کوئی اپنے لیے ناپسند کرتا ہے کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی مجھے گالی دے، کوئی میرے اوپر تہمت لگائے، یہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، تو مسلمان کے لیے بھائی کے لیے بھی یہی ناپسند کرے، تو یہ بھی ایمان میں سے کافی ہے. جی انشاءاللہ آج کوئی رہ تو نہیں گیا عبارت پڑھنے والا؟ میں ماشاء اللہ سب نے پڑھا. ماشاء اللہ. اب آپ اپنے رول نمبر جو ہے نا متعین کر لیں تو یہ صحیح رہے گا انشاءاللہ. جس طرح آپ نے پڑھا ہے اس طرح آپ رول نمبر متعین کر لیں. آپ معاذ بھائی یہ ساری لسٹ بنا کے نا آپ ادھر بتا دیجیے کس نے پہلے پڑھا ہے، یا جس نے، بلکہ تاجور بھائی نے سارا کچھ سنا ہے نا سب کو، اس طرح جو ہے نا لسٹ بنا کے جو ہے نا وہ رول نمبر آپ طے کر لیں. اور وہ فرا کلیم صاحبہ آج بیمار ہیں، ان کا رول نمبر آپ پھر سیٹ کر دیں درمیان میں کہیں، یا آخر میں کر دیں، جو بھی آپ مناسب. جی شیخ صاحب، ویسے میں جو حاضری ویسے نوٹ بھی کر رہا ہوں، تو اس میں پہلے ہی میں نے نمبر مطلب رول نمبر تو نہیں لگائے تھے، لیکن وہ ترتیب کے حساب سے رکھا تھا، تو اگر وہ مناسب آپ سمجھے وہی ترتیب میں جی رول نمبر جو سے لگا. جیسے آپ کو مناسب لگے نا آپ ترتیب بنا کے پیش کر دیں، تو یہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کوشش یہ کریں کہ جو لوگ پہلے کلاس میں شامل ہو جاتے ہیں نا ان کا رول نمبر پہلے رکھ دیں، یہ نہ ہو پہلا رول نمبر ہی ہر روز پہلا رول نمبر ہی وغیرہ کرو. جب ہم کلاس شروع کرتے ہیں تو جو لوگ پہلے آ جا چکے ہوتے ہیں نا وہ ان کا رول نمبر پہلے لگا دیں. تو پھر محسن صاحب جو پہلی رول نمبر ہوتے ہیں نا ان کے تقاضے ہوتے ہیں کوئی، وہ آپ نے پوری طرح پورے کرنے ہیں حاضری وقت پر. پھر یہ نہ کہ میں سسرال میں گیا تھا تو آج آپ کے سسرال میرے خیال بڑے ڈاٹے ہیں. ایک رول نمبر جی ان کا کر دیں جی ماشاءاللہ، محسن صاحب کو کر دیں اگر یہ کہتے ہیں تو. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.